خوشی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب جب مریض آپ کے پاس آتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں خوشی تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، دیکھیں لوگوں کی مزری ہے، ہمارا پروفیشن جو ہے وہ ایک ڈیل ود اے مزری ہے، لوگوں سے تکلیف سے ہے، تو انسان کی فطرت ہے کہ دیکھیں اگر آپ میں سے خوشی سے بات کر رہے ہیں تو میرے چہرے پہ اسمائل آ جائے گی نا. تو جب آپ ہر طرح سے لوگوں سے مزری سنتے ہیں تو یہ خوشی والا کام تو نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے، لیکن ہاں وین پیپل آر بیکم بیٹر، ریلیو ہو جاتے ہیں تو دیٹس گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں جو میڈیکل کے شعبے کے اندر اویئرنیس پہ کام بڑا کم ہوا ہے، ٹریٹمنٹ پہ کام زیادہ ہوا ہے کہ مریض آ جائے بس ہمارے پاس، جتنا بھی میں مطلب صرف آپ کے شعبے کی بات نہیں کر رہا، پوری میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. کوشش کی جاتی ہے کہ بس مریض جب آ جائے اس کو میڈیسن دی جائے اور بھیج دیا جائے. یہ بہت اچھا سوال ہے. اصل میں نا آپ کو لگتا ہوگا کہ خرچہ ٹریٹمنٹ پہ آتا ہے. اگر آپ میڈیکل بجٹ کی بات کریں، جتنا خرچہ آپ کے اویئرنیس میں آئے گا اتنا ٹریٹمنٹ پہ نہیں آئے گا. بالکل صحیح ہے. کیونکہ آپ ہماری ہے 26 کروڑ آبادی تو ہے نا. اب اس کو اویئر کرنے کے لیے آپ کو کتنا ایکسپینڈیچر چاہیے. بالکل صحیح. لیکن اس میں جو بیمار 25 کروڑ تو عوام بیمار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ٹیکل کرنا آسان ہے. اس کو نا میڈیکلی 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا. ایک لفظ یوز ہوا تھا پرائمری پریونشن، ایک تھا سیکنڈری پریونشن، ایک تھا ٹرشری پریونشن. سو پرائمری پریونشن جو ہے نا وہ بیسیکلی ڈیزیز اویئرنیس ہے، ڈیزیز سے ریلیٹڈ متس ہیں، اور لوگوں کو اس فیز سے بچانا ہے کہ جہاں پہ جا کے ان کی لائف کمپرومائز ہو. اور یہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ اس پہ بہت زیادہ بجٹ چاہیے، اس میں بہت زیادہ لوگوں کی انگیجمنٹ چاہیے، اور یہ زیادہ مشکل کام ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں بجٹ نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بجٹ نہیں ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ ایفرٹ چاہیے. سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک چھوٹی سی آپ کی اچیومنٹ ہوتی ہے، ایک 3 کلومیٹر کا روڈ بنواتے ہیں اور اس کے اوپر آپ 30 کروڑ کا بجٹ لگا دیتے ہیں. پاکستان بھر کے ٹی وی چینلز پہ، اخباروں میں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو آپ پیسے دے کے پیڈ ویڈیو بنواتے ہیں. تو عید آ رہی ہے کہ اس کے اوپر 3-4 ڈاکٹروں کی رائے نہیں لی جا سکتی جو اس شعبے سے متعلق ہیں، جو آگے ظاہر ہم نے کھانا پینا کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو کیا ایک کیمپین نہیں چلائی جا سکتی اسٹیٹ لیول پہ؟ ایک بہت اچھا آپ کا آئیڈیا ہے. آئی تھنک سو گورنمنٹ کو، ایون کہ ہمیں ہر بندے کو ہر لیول پہ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جیسے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، ہمارا رول ایک ہے. ٹھیک، اسی طرح ہر بندے کو جس کے پاس انفارمیشن ہے، کیونکہ وہ انفارمیشن کا سورس نہیں ہے. سوشل میڈیا آ گیا، ایزی ٹو اپروچ ہے. اب لوگوں کے پاس انفارمیشن لینا بھی آسان ہے اور آپ کا کنوے کرنا بھی آسان ہو گیا. لیکن اب مسئلہ ایک اور بھی آ گیا کہ کون سی انفارمیشن کریکٹ ہے. تو آئی تھنک سو اتھینٹک لوگوں کے ذریعے سے انفارمیشن کنوے کی جائے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ لوگ اس کو پھر آپٹ بھی کریں. بالکل ایسا ہی. اور اس میں جو چیز میں ایک اور جو مجھے تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں، دیکھیں ڈاکٹر و مریض کا تعلق ایک اتنا میں سمجھتا ہوں مضبوط تعلق بننا چاہیے، جو نہیں ہے انفارچونیٹلی. جیسے ہی جاتے ہیں آپ سے بیسک ایک آدھا سوال پوچھا جاتا ہے، اس کے بعد پرسکرپشن لکھی جاتی ہے، جاؤ جی اللہ دے حوالے اور میڈیسن لو تے کھاؤ، جبکہ اس کی پراپر کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی ہے. آپ اس کو میں یہ نہیں کہوں گا آپ نے غلط بات کیا، لیکن اس میں 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ اگر سیکٹر کی بات کی جائے تو وہ ہائیلی کراؤڈڈ ہے، بہت زیادہ لوڈ ہے. وہ میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، اور رہی بات پرائیویٹ سیٹ اپ کی، تو پرائیویٹ سیٹ اپ میں جو اب کا جو نیو کنسلٹنٹ لوگ ایک پوری کراپ آ گئی ہے، تو ان لوگوں میں ایک چیز ہے جو پوزیٹیو میں نے دیکھی ہے کہ لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. اب لوگوں کا ڈاکٹر سے کمیونیکیشن بھی ایزی ہو گیا. مطلب ایک پیشنٹ ہے، وہ گھر چلا گیا، تو اب وہ پیشنٹ آپ کو جا کے واٹس ایپ پہ یا میسج کر کے پوچھ سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اور موسٹ آف دا ڈاکٹرس پہ اپلائی کر دیتے ہیں جب وہ ان کا ایزی فیل کرتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ ان کو امپورٹنٹ فیکٹر ہے تو وہ کر دیتے ہیں. تو میرا خیال اب لوگوں میں تھوڑا سا اس معاملے میں پازیٹیو انرجی آئی ہے کہ اس کو بہتر کر سکیں. میرے خیال میں دیکھیں نالج ایک ایسی چیز ہے ڈاکٹر صاحب، جتنا اس کو بانٹیں گے نا آپ کے پاس اتنا زیادہ آئے گا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گھر بیٹھے ہی، بلکہ دنیا میں تو ہونا شروع ہو گیا ہے سر. ابھی تو ٹیلی میڈیسن جو ہے، ٹیلی ڈاکٹر ہے، اب ایون جو نئی چیز پہ ریسرچ کی جا رہی ہے، بلکہ آپ اس پہ بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپریشن تک آپ کے روبوٹک اس کے تھرو کیے جا رہے ہیں. دیکھیں اب اے آئی کا دور بھی آ رہا ہے، انفارمیشن کو وہ ایک کہتے ہیں کہ پلیٹ فارم پہ لے کے آ رہے ہیں. تو لوگ اگر چاہیں، دیکھیں اب بھی ہم جو ڈسکشن کرنے لگے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو جب یہ پھیلائی جائے گی نا انفارمیشن، بار بار ہیمر کی جاتی ہے نا ایک چیز، بار بار نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ لوگ تو اس کو کریں گے نا. ایگزیکٹلی. یہ ہم دیکھیں ہمارا ایم تو یہی ہے نا کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے. اب ایکٹ کرنا، عمل کرنا، وہ تو اس پرسنل اس کے اپنے پہ ڈپینڈنٹ ہے نا. سو میرا خیال ہے کہ اب چیزیں تھوڑی پازیٹیو ہو رہی ہیں. لیکن جو آپ نے پہلے بات کی پرائمری پریونشن پہ، ڈیزیز کی پرائمری پریونشن بہت کاسٹلی ہے اور اس پہ بہت ایفرٹ کی ضرورت ہے. اس میں ڈاکٹرس کی، پیرامیڈیکل اسٹاف کی، کمیونٹی کی، این جی اوز
کی, سوشل انفلوئنسرس کی, ایوری ون ہیو ٹو بی انوالو ان دس. میں نے آپ کو ایک سمپل سی مثال بتاتا ہوں, اس کے بعد چیزیں آگے چلتے ہیں. کہ جیسے ہمارے پاس بہت کامن ڈیزیز ہے جی, کہ ایک پیشنٹ ہے جس کا لیور ڈیزیز ہو جاتی ہے, لیور سکڑنا شروع ہو جاتا ہے, لیور سیروسس کہتے ہیں. اب اس سینیریو کی اس کی پریونشن جو تھی وہ تو آپ کو 10-20 ایئرس پہلے اسٹارٹ کرنی ہے نا. اب 20 ایئر کے بعد جا کے آپ کو اس کا آؤٹ پٹ آنی ہے نا. تو اب اگر آپ نے 20 ایئر اس کو نگلیکٹ کیا, اس بندے نے نگلیکٹ کیا یا اس کو پوری طرح سے اویئر نہیں کیا, اب اس کو ڈیزیز ہو گئی ہے, تو اب اس پہ ایفرٹ کرنا, اس کا مطلب ہے کہ 25 ایئرس کی ایفرٹ چھوڑی ہے, جس میں ویکسینیشنس تھی, جس میں ڈائٹ ہیبٹس تھی, جس میں واک تھی, جس میں ایکسرسائز تھی, جس میں فالو اپ تھا, جس میں اینول بیس پہ کچھ ٹیسٹنگ تھی. تو یہ ساری چیزیں آپ کی پرائمری پریونشنز میں آتی ہیں. لوگوں کو کہا جائے نا منیر بھائی کہ ٹیسٹ کروائیں, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اب لوگوں کو یہ چیزوں کا نہیں پتا کہ یہ آپ اس لیے نہیں کروا رہے کیونکہ آپ بیمار ہیں, اس لیے ہے کہ کوئی آپ کی پیرامیٹر کوئی ایلیمنٹ آ رہا ہے تو اس کو ٹیکل کیا جائے.